ہم لوگ ہر دن اپنی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہماری کوئی بھی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سورۃ الفاتحہ میں ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ بتلا، ان لوگوں کا راستہ بتلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، اکرام نازل کیا، اور ان لوگوں سے بچائے رکھنا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ آخری کی دو باتیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غصہ نازل ہوا ان سے ہمیں بچائے رکھنا، ان سے ہمیں دور رکھنا، اور جو گمراہ ہوئے ان سے ہمیں دور رکھنا، بچائے رکھنا۔ المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ ان دونوں سے ہمیشہ ہر دن ہم 5 نمازوں میں 17 رکعت فرض اگر پڑھ رہے ہیں تو گویا 17 مرتبہ روزانہ ہم ان لوگوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اصولی طور پر یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نبوت کے سلسلے پر ایمان لانے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اور نصارہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبوت کے سلسلے کو ماننے والے کو عیسائی کہتے ہیں، اور یہ لوگ بھی کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ جو نبیوں کے سلسلے پر ایمان لاتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک ماننے والوں کو یہودی، عیسیٰ علیہ السلام تک ماننے والوں کو عیسائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب یہودیوں سے پناہ، نصارہ سے پناہ، ان دونوں گمراہی سے پناہ، ان سے پناہ ہمیشہ ہم لوگ مانگتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں مانگنا چاہیے؟ کیا حقیقت میں مانگنا چاہیے؟ کیا نقصان ہے ان سے مانگنے سے؟ تب ذرا غور کریں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ تکلیف میں اگر ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسرائیل ہے، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، عالمی عدالت کو نہیں مانتے ہیں اور سپریم پاور کو نہیں مانتے ہیں، من مانی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ شکوہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ اور یہ شکوہ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ عالمی عدالت کی توہین کرتے ہیں، لوگوں کی توہین کرتے ہیں، اور جو ہے مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ارے یہ تو عالمی عدالت کی توہین کرنا تو یہ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن کے آبا و اجداد اللہ کی توہین کرنے والے تھے۔ جو اللہ کی توہین کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توہین کا معاملہ کر سکتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ توہین کا معاملہ نہیں کریں گے، ایسا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے؟ جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا ارے دیکھو مسلمانوں کا اللہ تو مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، مسلمانوں سے پیسے مانگ رہا ہے۔ ان اللہ فقیر، ارے وہ تو فقیر ہیں، ونحن اغنیاء، اور ہم تو مالدار ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی توہین کی۔ نہ صرف اللہ کی توہین کی بلکہ انہوں نے فرشتوں کی بھی توہین کی، اور کہا یہ جبرائیل جو پیغام لے کر ہمارے پاس آنا تھا محمد کے پاس لے کر چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ بلکہ آج ہم سمجھ رہے ہیں نا، یہ نہتے بچوں کو مار رہے ہیں، نہتے خواتین کو مار رہے ہیں، اور معصوم جو ہے لوگوں کو مار رہے ہیں، فلاں فلاں کو مار رہے ہیں۔ آج ہم کو یہ معصوم بچے، معصوم خواتین نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے والی تھی۔ جو قوم انبیاء کو مار سکتی ہے وہ یہ بچے ان کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟
جو قوم انبیاء کو قتل کر کے انبیاء کرام پر قتل پر فخر کر سکتے ہیں، انا قتلنا عیسی ابن مریم، ارے لوگوں سنو، ہم نے تو عیسیٰ کو مارا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ایسے لوگ ہیں جو ناحق کے بغیر کسی جرم کے انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے والے لوگ ہیں، انبیاء کو مارنے والے لوگ۔ ان لوگوں سے ہم یہ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب انصاف کریں گے، ظلم نہیں کریں گے؟ نہیں، انبیاء کو مارنے والی قوم، اللہ کی توہین کرنے والی قوم، ایسی قوم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان سے بچائے رکھنا، ان سے دور رکھنا، ان کے راستے سے ہمیں دور رکھنا۔ اور دیکھو آپ، جب یہ دور رکھنے کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی تعلیمات میں بھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اب رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا لوگو تسحرو، تم سحری کیا کرو، سحری کا اہتمام کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری نہیں کرتے ہیں، تو لہذا تم سحری کرتے رہو تاکہ ان کی مخالفت ہوتی رہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے افطار کر لیا کرو۔ کیوں؟ یہود و نصارہ روزہ افطار کرتے ہیں، تاخیر سے افطار کرتے ہیں، لیٹ سے افطار کرتے ہیں، تم لوگ ان کی مخالفت کرنا۔ وہ لوگ جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں نا، ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کو رکھیں گے، 10 کو اور 11 کو رکھیں گے۔ وہ لوگ جو ہے داڑھی کو کاٹتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے، اور جب تم آمین کہتے ہو تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تم آمین کو زور سے کہا کرو۔ قدم قدم پہ اللہ کے رسول نے ان کے خلاف تعلیم دے رکھی ہے۔ اچھا بھائی، کیا نقصان ہے ان سے؟ یہ دین کا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کا نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ آج ہماری نئی نسل یہود و نصارہ کی کلچر کی وہ پیروی کرنا چاہتی ہے، اپنا ہیئر سٹائل ان کی طرح کرنا چاہتے ہیں، اپنے کھانے کا سٹائل ان کی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے تو یہ بھی لیفٹ ہینڈ سے کھا کے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ماڈرن ہے۔ ہاں، یہ بہت اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہا ہے، ایجوکیٹڈ سمجھ رہا ہے۔ وہ اگر جو ہے یعنی پیزا برگر کھاتا ہے تو ہماری نسل پیزا برگر بڑے وہ فخر سے کھا رہی ہے اور سمجھ رہے کہ ہم ہائی فائی لوگ ہیں، ہم معمولی چیزیں کھانے والے نہیں، ہم پیزا برگر کھانے والے ہیں۔ وہ اگر اپنے بالوں کو فلاں کلر لگاتے ہیں تو یہ بھی ویسے کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ الگ الگ دجال کی طرح کر لے رہے تو یہ بھی ویسے کر رہے ہیں۔ کپڑوں میں ان کا سٹائل، باتوں میں ان کا سٹائل، کھانے میں ان کا سٹائل، رہنے میں ان کا سٹائل، ہر چیز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جبکہ ان کی کلچر نے، ان کی تہذیب نے کیا دیا؟ ان کی تہذیب نے صرف تباہی دی۔ آج ان کے کلچر میں خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، یعنی کوئی کسی سے شادی کرنے تیار نہیں، بس ایسے بغیر شادی کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور بغیر شادی کے رہنے کے بعد مطلب یہ اس کے ساتھ دونوں مل کے رہنے لگے، 6 مہینے 8 مہینے 1 سال جو ہے دونوں رہے، دونوں دل بھر گیا، ختم، دونوں جدا ہو گئے۔ اب ان سے بچے ہوئے، 1 بچہ ہوا، 2 بچے ہوئے، وہ بچے کیا ہو گئے؟ آپ لاوارث ہو گئے، نہ اس کی تربیت میں رہتے ہیں نہ اس کی تربیت میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی عورت نکل کے پھر کسی اور کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے، وہاں 1 سال 2 سال رہتی ہے، اس سے اگر بچہ ہو جائے تو پھر وہ بچہ لاوارث ہونے والا ہے، پھر یہ کسی اور کے ساتھ رہتا ہے، پھر اس کے کچھ بچے ہوتے ہیں، پھر وہ لاوارث ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح پورا کا پورا خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اب وہی مینٹلٹی، وہی مانسکتا ہمارے پاس بھی آ رہی ہے، دھیرے دھیرے شادی سے نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شادی سے نفرت کیوں کیسے پیدا کی جا رہی ہے۔ بھائی شادی عذاب، بھائی شادی عذاب، شادی کی بات آتی ہے مذاق، شادی کی بات آتی ہے مذاق،
اس کو مطلب جو شادی کرا تباہ ہوگا، جو شادی کرا وہ گیا، جو شادی کرا وہ گیا، خلاص. مطلب یہ مذاق مذاق میں، کامیڈی کامیڈی میں میاں بیوی کا مذاق اڑاتے 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 دھیرے 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 بغیر شادی کے ہی آنے والی نسل ایسے ہی رہنے والی ہے. بس دوستی کے سال مطلب لیونگ میں رہنا، اور جو سال 2 سال کے بعد پھر دونوں جدا ہو جانا، پھر وہ کسی اور کا رہنا، پھر اور کسی اور کا رہنا. اس کو یہ لوگ رحمت سمجھ رہے ہیں، جبکہ پورا خاندان سسٹم تباہ ہو چکا ہے. جب ایسے بچے ہوں گے اور یہ بچوں کو نہ ماں کا سہارا نہ باپ کا سہارا، نہ ماں کی تعلیم نہ باپ کی تعلیم، تو ایسے بچے خود بخود جرائم کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں. ابھی جرائم کی طرف آگے بڑھیں گے تو ان کا سکون درہم ہر برہم ہو جائے گا. جب سکون درہم برہم ہو جائے گا تو سکون حاصل کرنے کے لیے شراب کا سہارا لیں گے، سکون حاصل کرنے کے لیے ڈرگز کا سہارا لیں گے، سکون حاصل کرنے کے لیے بدکاری کا سہارا لیں گے. اور یہ ڈرگز میں اتنا زیادہ ڈوب چکے ہیں سکون کی تلاش میں کہ اگر ان کو 1 مہینہ مکمل طور پر یورپ سے اگر شراب کو ہٹا دیا جائے پاگل ہو جائیں گے سب لوگ. 1 مہینہ مکمل طور پر شراب کو ہٹا دیا جائے، باقی سب چیزیں کھانے کے لیے دو، لیکن شراب اگر صرف 1 مہینہ ہٹا دیا جائے نا پورا یورپ پاگل ہو جائے گا. مطلب اتنا وہ شراب کے ڈرگز کے عادی ہو چکے ہیں سکون کی تلاش میں. صرف وہ مینٹلی پیس چاہتے ہیں، وہ سکون کی تلاش میں ڈرگز کا سہارا لے رہے ہیں. سگریٹ نوشی، شراب، سوس، فلاں 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 پورا تباہ ہو چکا ہے. اچھا، یہ اس طرح کے کلچر نے دنیا کو سب سے بڑی بڑی بیماری اسی کلچر نے دیا. ایڈز انہی کے کلچر سے جو ہے نکلا، ایڈز انہی کے کلچر سے جو ہے پیدا ہوا، اور کینسر انہی کے کلچر سے پیدا ہوا، اینزائٹی انہی کے کلچر سے پیدا ہوا، ڈپریشن انہی کے کلچر سے پیدا ہوا. جتنی بڑی بڑی بیماریاں آج پریشان کن ہے وہ انہی کے کلچر سے پیدا ہوتے ہوتے دھیرے 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 وہ سب کے پاس آ رہے ہیں. دنیا والے سکون حاصل کرنے کے لیے عبادت کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ سکون حاصل کرنے کے لیے بدکاری کا سہارا لیتے ہیں. بدکاری کرے تو سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو سکون مل گیا. تو اس طرح کا کلچر لے کر آنے والی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ایسے کلچر سے ہمیں بچا، ایسے کلچر والے لوگوں سے بچا، ایسی تہذیب سے بچا، ایسی تہذیب والی قوم سے بچا. آج کا ہمارا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے معلوم؟ اس تہذیب سے ہماری نوجوان نسل کو بچانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. یاد رکھو آپ، اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے، یاد رکھو آپ. اس لیے مسجد تقی الدین میں ماشاءاللہ مغرب کے بعد رمضان میں 20 دن کا کیمپ لگایا گیا ماشاءاللہ، تاکہ ہمارے بچے ان کا مائنڈ سیٹ ایسے بنے کہ دین سے محبت بڑھتی رہے، دین سے ان کا کنیکشن کمزور نہ ہو، دین سے دور نہ ہو جائیں. یہی کوشش ہے. آج ہر جگہ اس طرح کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو دوست، اگر اب نہیں کریں نا یہ بڑے ہونے کے بعد آپ سنبھل نہیں سکتے. یاد رکھو آپ نہیں سنبھل سکتے. صرف 10 سال تک آپ جو محنت کریں گے وہی محنت ان کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر بچپن میں آپ نے نہیں سکھایا ان کو مسجد سے، دین سے، قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، نبیوں کی زندگی سے نہیں جوڑا، پھر بعد میں جوڑنا تو پاسبل نہیں ہے، بعد میں جوڑنا ممکن نہیں ہے. ایک بار میں جنرلی مثال دیتے رہتا ہوں. ایک آٹا ہے، اوکے، آٹا ہم نے گوندا. اب آٹا گوندنے کے بعد اس آٹے سے سموسے بناؤ، اس آٹے سے پراٹھا بناؤ، اس آٹے سے مسوتریاں بناؤ، اس آٹے سے کوئی لکمی بناؤ، اس آٹے سے پھلکا بناؤ، کچھ ہی بنا سکتے آپ. 10 چیزیں آپ اس ایک آٹے سے بنا سکتے. لیکن وہ آٹا اگر ایک بار سموسا بن گیا تو پھر وہ پھلکا نہیں بن سکتا. یاد رکھو آپ، پھلکا کنورٹ نہیں کر سکتے آپ. ایک بار پھلکا بن گیا ستری نہیں بنا سکتے آپ اس کو. ایک بار پراٹھا بن گیا اس کو پھر جو ہے یعنی وہ ایگ پف نہیں بنا سکتے آپ اس کو. مطلب ایک بار بن گیا. تو یہ بچے فی الوقت ہمارے آٹے کی طرح ہیں. اب اس آٹے کو جو شیپ دیں گے نا وہی ہمیشہ شیپ رہنے والا ہے.
وہی ڈائریکشن ان کے ساتھ رہنے والا ہے. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے بچے 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 بچے. لوگ سمجھتے ہوں گے کیا ہے جب تک خالی بچے بچے بولتے رہتے. نو، یہ بچے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان بچوں کو جو ہے جو اہمیت دی جا رہی نا، اس کے پیچھے یہی مطلب کارن ہے. ابھی میں 2 ہفتے پہلے جھارکھنڈ گیا تھا، تو وہاں پر مغرب کے بعد ایسی بچوں کو پروگرام تھا ماشاءاللہ، یعنی دن بھر وہ اسکول کا پروگرام تھا اور مغرب کے بعد اسکول کا یہ بچوں کا پروگرام تھا. تو وہاں پر پروگرام کے بعد کچھ نوجوان آ کے ملے ماشاءاللہ، شباب، ایک 4-5 شباب آ کے ملاقات کرے. شیخ ہم آپ کو وہ ویڈیو میں دیکھتے تھے بچوں کے ساتھ ساتھ، آج آپ سے سیدھا ملاقات ہو رہی ماشاءاللہ، اور شیخ یہ طریقہ آپ جو کر رہے ہیں نا بہت اچھا کر رہے ہیں. ہم بھی ایک ایسی مسجد نماز پڑھتے تھے جہاں پر ہم کو ہمیشہ، ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں پیچھے چلو، پھر وہاں بیٹھے، پھر اور دوسرے آئے، بچے چلو پیچھے چلو، پھر وہاں سے بیٹھے، پھر اور کچھ لوگ بچے پیچھے چلو. تو ایسا کرتے 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 ہم کو مسجد کے باہر لے جاتے تھے. اب ہم دیکھتے تھے کہ بھائی ہم مسجد میں اندر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ باہر ڈھکلتے، اندر بیٹھے باہر ڈھکلتے، تو ہم لوگ مسجد سے بیدار ہو گئے. اب پھر ایک مسجد کے بارے میں سنیں جہاں پر بچے جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے ہوئے رہتے، ان کو ہٹاتے نہیں. تو ہم یہ مسجد میں شیخ، یہ مسجد میں آنے کے بعد جب ہم جہاں بیٹھتے تھے ہم کو وہیں بٹھایا جاتا تھا، ہم کو اٹھا کر باہر نہیں لے جاتے تھے کوئی بھی. تو اتنا اچھا لگا کہ آج ہم ماشاءاللہ سلفی بن گئے ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگاؤ کہ بھائی ہاں جو نوجوان کو باہر نکالا جاتا تھا، جو بچوں کو، وہ مسجد سے تنگ آ گئے اور مسلک کو چھوڑ دیا انہوں نے. اور جہاں پر بچوں کی عزت دی جا رہی ہے، ریسپیکٹ دی جا رہی ہے، اس مسجد سے دل لگایا اور اسی مسلک کو اپنا لیے ماشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آنے والی نسل کو دوست بچانا بہت ضروری ہے. کوشش کرنا ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہماری ہے، انجام رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش نہیں کر کے چھوڑ دیں گے تو ہم مجرم سمجھے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو، جو ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا، ان کو شعور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، شعور کے ساتھ تباہ کرنے والی کلچر سے اپنے آپ بچانے کی توفیق فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.